انتہائی طاقتور اور توانائی بخشنے والا یہ نسخہ، یہ حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ کی مرغوب ترین غذا کھجور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری میں خاص طور پر کھجور کے ساتھ ابتدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کا معمول مبارک بھی یہی تھا، آپ کھجور سے سحری اور افطاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری اور افطاری میں کھجور کو ترجیح دو، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ سحری اور افطاری کرو، اس کے بعد باقی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سحری اور افطاری کے دسترخوان پر اگر کھجور نہ ہو تو وہ دسترخوان ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی سحری بتانے جا رہا ہوں کہ وہ باوجود ہلکی پھلکی ہونے کے بہت طاقتور ہے اور انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ 1 کپ کھجور لے لیں اور گٹھلیاں نکال کر صاف ستھری کر کے اسے ایک برتن میں ڈالیں اور اوپر دودھ اتنا ڈالیں کہ اچھی طرح تر ہو جائے۔ دودھ کم بھی ڈال سکتے ہیں، زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر کم ڈالیں گے تو وہ پیسٹ بنا لیا جائے گا، اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ جوس بنانے کے بعد پھر اسے حلوے کی شکل دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جیسی آپ کی طبیعت پسند کرے اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ ہم اس میں دودھ زیادہ ڈال رہے ہیں، تو دودھ کو کھجور میں ڈالنے کے بعد اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اچھی طرح ڈھک کے رکھ دیں۔ پیسٹ بنا لیں یا جوس بنا لیں اور اسے کڑھائی میں ڈالنے کے بعد آگ پر چڑھا دیں اور ہلکی آنچ کے اوپر آپ اسے پکانا شروع کریں۔ یہ اتنا دیر پکانا ہے کہ اچھی طرح حلوہ تیار ہو جائے۔ یہ نسخہ انتہائی کمال کا نسخہ ہے۔ یہ مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں سب کے لیے بہترین چیز ہے۔ خاص طور پر جن گھروں کے اندر بزرگ موجود ہوں، والدین بزرگ ہوں، دادا جی، نانا جی، جو بزرگ احباب حضرات ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں اگر یہ حلوہ پیش کیا جائے تو ان کو مختلف قسم کی ادویات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پٹھوں کے درد میں، کمر کے درد میں، جوڑوں کے درد میں اور کمزوری میں، نقاہت میں یہ بہت زبردست مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح جب آپ دیکھیں کہ یہ حلوے کی شکل اختیار کر گیا ہے تو کڑھائی کے اندر دیسی گھی تقریباً کوئی 4 سے 5 چمچ ڈالیں اور 1 کپ یا 1.5 کپ اس میں سوجی شامل کریں۔ سوجی شامل کرنے کے بعد پھر اسے آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں، ہلکی آنچ کے اوپر اس کو سرخ کر لیں۔ جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کو پھر دوسرے پیسٹ میں جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر شامل کریں گے۔ یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، ہمیں اپنی سحری میں، اپنی افطاری میں اس مرکب کو لازمی جز بنانا چاہیے اور فوری توانائی کے حصول کے لیے، جسم کے دردوں کے لیے، کمر کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ 2-4 دن اگر مسلسل استعمال کر لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو دیسی گھی کے اندر ہم نے سوجی ڈالنے کے بعد اسے ہلانا شروع کر دیا ہے۔ اتنی دیر تک اسے ہلائیں گے کہ یہ مکمل طور جب تک براؤن نہیں ہو جاتا۔ تو اچھی طرح یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں کھجور اور دودھ کا جو ہم نے حلوہ تیار کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے شامل کرنے کے بعد پھر اسے ہلکی آنچ کے اوپر اچھی طرح ہلاتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے۔ یہ جب تک یکجان نہیں ہوتا تو اسے ہلاتے رہیں اور بہترین مرکب تیار ہو جائے گا۔ اور مغز بادام، مغز پستہ، انہیں ہلکا ہلکا کوٹ لیں، دردرا سا کوٹ کے انہیں بھی انشاءاللہ آخر میں اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو وہ بالکل باریک نہ کریں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، دردرا سا کر کے اسے رکھ لیں۔ تو یہ الحمدللہ ایک بہترین طاقتور سحری اور افطاری آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ خود بھی استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرائیں، بزرگوں کو استعمال کرائیں، اللہ کی رحمت سے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ یہ ہمارے پاس بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں آخر کے اندر مغز بادام اوپر چھڑک دیں گے، اور مغز پستہ بھی اس کے اوپر چھڑکنے کے بعد یہ آپ کے پاس بالکل تیار ہے۔ اسے استعمال کرائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہمارا ساتھ دیں خدمت خلق میں اور خدمت دین میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔